اب ہمارے تو بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جانشین حضور غزالی زمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ پرزور نعرے میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ اشرفیہ جیا موسیٰ شریف۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس پیر طریقت حضرت سید محی الدین محمد اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے کرم فرما و مہربان جن کی گویا یوں کہیے کہ دعوت پر اور توجہ سے میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پیر طریقت حضرت صوفی باصفا حافظ محمد نصیر اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یہ خوبصورت اور باوقار محفل جن کی نظر کرم سے سج رہی ہے اور جن کی عنایتوں کی بارش یہاں ہو رہی ہے اور جن کے فیضان سے لوگ جھولیاں بھر کے انشاءاللہ العزیز یہاں سے جائیں گے، وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے چہرے پر وقت کی گرد پڑ چکی ہو اور جسے کتابوں میں کھوجا جاتا ہو اور اوراق میں گم ہو، یا جسے تاریخ کے حوالے سے شناخت کرنا مشکل ہو، وہ ہستی جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھا اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے اسلاف کا فیض بانٹتے ہوئے پایا، حضرت سلطان المشائخ پیر سید محمد مظاہر
اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ العزیز، وہ ہستیاں جن کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی تھی، جو اپنے اسلاف کی منہ بولتی تصویر تھے، اب آج ہماری نگاہوں سے اوجھل، یہ بھی ہماری نگاہوں کی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے فیض سے حصہ پا سکیں۔ حضرات مکرم، مجھے آج کی اس خوبصورت محفل میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ علم اور علماء کی قدر و منزلت کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو علم کی بہت سی جہتیں ہیں، بہت سے پہلو ہیں۔ ہم علم کو کس طرح جانتے ہیں؟ علم کہیے، معرفت کہیے، یہ الفاظ کا پھیر ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو سب کی ایک ہے۔ جب ہم قرب الہی کی بات کریں تو میں اس بات کو اپنے انداز سے عرض کروں گا۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، و عزت اللہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ خالق کائنات، مالک بحر و بر، وہ عزت اور ذلت کا مالک، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ یہ بات بھی سامنے کی ہے۔ جس کو مسند نبوت سونپا ہے، جس کو منصب رسالت عطا فرمایا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اور اس بات کو میں ذرا گھما کے یوں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے کا کوئی منتخب عوامی نمائندہ ہوگا، الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو، وہ ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو، اس کو آپ نے ووٹ دیے، آپ نے اس کو منتخب کیا، آپ نے چن لیا۔ اب جب وہ منتخب نمائندہ بن گیا، اب اس کی شان بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، اختیار بڑھ گیا، اقتدار بڑھ گیا۔ وہ جس بندے کو آپ نے چنا ہے، جب وہ الیکشن نہیں لڑا تھا، جب وہ ایوان اقتدار میں نہیں پہنچا تھا، جب آپ نے اس کو منتخب نہیں کیا تھا، تو اس کی وہ حیثیت نہیں تھی جو الیکٹ ہونے کے بعد ہو گئی، اور آپ نے اس کو ایک چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے نا۔ اب قرآن کی آیت سنیے، رب کائنات فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ کچھ لوگوں کو آپ نے چنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، اور رب کائنات نے ایک چھوٹے حلقے سے نہیں چنا، بلکہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں میں سے چنا ہے۔ اب یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، جس کو آپ نے چنا ہے اس کی طاقت بھی بڑھ گئی، اس کی شان بھی بڑھ گئی، اس کی عزت بھی بڑھ گئی، اور جس کو اللہ نے چنا ہے اس کے بارے میں اگر مگر کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں کہ جی کیا وہ ہم جیسے انسان نہیں ہیں؟ ہم جیسے ہی تو ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شان ان کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہوگی وہ ہمارے قیاس و گمان سے بالا تر۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ ایک بات تو سیدھی سی ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو اگر مومنوں کے لیے عزت نہیں ہوگی تو وہ جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لیں گے؟ طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کریں گے؟ لیکن جو بات میں واضح کرنا چاہتا تھا وہ ذرا مختلف ہے۔ دیکھیے، آج سے کوئی 25-30 برس پہلے پیمانے مختلف تھے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ دولت مند تو ہے، عالی شان کوٹھی میں تو رہتا ہے، لیکن ہے راشی،
ہے اسمگلر، ہے حرام خور، تو وہ جتنے کر و فر تم تراک سے رہتا تھا لیکن لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے. لیکن اگر کوئی غریب ہوتا تھا، نادار ہوتا تھا، لیکن شریف ہوتا تھا، متقی، پارسا، نمازی، پرہیزگار، تو اس کی عزت ہوتی. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں. لیکن آج کل ہم نے عزت اور ذلت ناپنے کے لیے سونے چاندی کے ترازو رکھے ہوئے ہیں. جس کے پاس دولت ہے وہ کیسے ذریعوں سے آئی ہے ہم غور نہیں کرتے، بس دولت ہے تو صاحب عزت ہے، اور غریب ہے تو بس بے وقت ہے، بے حیثیت ہے. بہرحال معاف کیجئے، میں اگر ان نصیحتوں کی طرف چلا تو میری گفتگو ان کی نظر ہو جائے گی، اور آج کل نصیحتیں سننا طبیعت پہ بہت بوجھ گزرتا ہے، اس لیے میں ادھر زیادہ رخ نہیں کرتا. حضرات مکرم، فرض کیجئے کہ کوئی غریب شخص ہے، کوئی ریڑی والا، تانگے والا، جس کی معاشرے میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام ہو تو وہ جانے اور اس کا رب جانے. تو اب معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اس کو شمار قطار میں نہیں رکھتا. تو اگر کوئی آپ کے علاقے کا ایم پی اے، ایم این اے اس کو لفٹ کرانا شروع کر دے، کسی فنکشن میں نظر آیا، بلا کے ساتھ بٹھا لیا، راستے میں دکھائی دیا تو گاڑی روک کے ساتھ بٹھا لیا. اگر ایک دفعہ ایسا ہو، 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، 4 دفعہ ہو، لوگ اتفاق سمجھیں گے. لیکن اگر ہر بار ایسا ہی ہو تو پھر لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگیں گے بھائی ذرا خیال رکھنا، یہ پہلے والا بے وقت اور بے حیثیت شخص نہیں ہے جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے. اب یہ ایم این اے صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، اب اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہنا. اگر کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر، کوئی کسی سے قریب ہو جائے اسے عزت مل جاتی ہے. اور قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یارو اگر کوئی صاحب اقتدار، دنیا دار کسی سے قریب ہو جائے اس کو عزت مل جاتی ہے، تو جس سے اللہ کا محبوب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مومنوں کو عزت ملی ہے تو میرے آقا کریم کے قرب کے صدقے میں ملی ہے. اب یہاں پر ایک وزنی اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی ذکر کرے تو مزہ نہیں آئے گا. میں حتی الامکان اپنے راستے کے کانٹے خود چنتا ہوا چلتا ہوں اور اپنے موضوع کو بھی یہیں سے رخ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ممکن ہے اور علماء بھی تشریف فرما ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال یقیناً جگہ بنائی ہوگی اس نے کہ جناب قرآن کی آپ نے آیت پڑھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو قرآن کی ایک اور آیت بھی تو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم ان کی جانوں، ہم ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں. تو اگر آقا کریم حضور علیہ السلام کے قرب کے صدقے میں اگر مومنوں کو عزت ملتی ہے تو اللہ نے اپنے آپ کو تو صرف مومنوں سے قریب تو نہیں فرمایا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ایک عام ضمیر ارشاد فرمائی. تو کیا اللہ تو پھر ہر ایک سے قریب ہوا نا، صرف مومنوں سے تو نہیں، کافروں سے بھی، مشرکوں سے بھی، منافقوں سے بھی، فاسقوں سے، فاجروں سے، گناہگاروں سے، خطاکاروں سے، وہ ہر ایک سے قریب ہوا. تو اگر مومنوں کو سرکار کے قرب کے صدقے میں عزت ملتی ہے تو جن کو اللہ کا قرب میسر ہو کیا وہ بے عزت رہ جائیں گے؟ تو اللہ کا قرب تو اللہ تو کافروں سے بھی قریب ہے، مشرکوں سے بھی، پھر ان کے لیے بھی عزت ثابت کیجئے. سوال تو بنتا ہے. میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ بے شک اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا ہر ایک اللہ کا مقرب ہے؟ ہر ایک تو اللہ کا مقرب نہیں. اس لیے اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں قرب کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے. قرب کا فلسفہ کیا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے. میں آپ کی خدمت میں اس مقام پر پہلی بار حاضر ہوا.
عین ممکن ہے کہ یہاں پر 20 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس نے مجھے پہلے دیکھا نہیں ہے، میری صورت سے واقف نہیں ہے، میرے چہرے سے آشنا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک اجنبی شخص ہوں، لیکن اس نے نام سنا ہے کہ حامد سعید کاظمی ایک شخص ہے، ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اور اگر میں اس سے ایک خط لکھوا لاؤں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں، آپ کوچ سٹیشن پہ پہنچے، کوچ میں سوار ہوئے، اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ سیٹ ملی، صورت سے واقف نہیں ہے، شکل سے آشنا نہیں ہے، مجھے پہچانتے ہیں نہیں، میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جا رہے ہیں۔ موٹر وے بننے کے باوجود کم از کم 4 گھنٹے کا راستہ تو بنتا ہے، بسیں 4 گھنٹے لیتی ہیں۔ اب آپ 4 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، ملتان کوچ سٹیشن پر پہنچے، اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا، آپ کو تو معلوم نہیں تھا، پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی آن پہنچے، گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ فرمائیے جناب کیسے زحمت کی؟ آپ نے کہا جی وہ حامد سعید کاظمی کو ذرا بھیج دیجئے، مجھے ان سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھ سے کام ہے، فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ نے حامد سعید کاظمی، اگر پتہ ہوتا تو میں اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا سفر کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا، اتنا تھکتا کیوں؟ بھئی آپ سے خط ہی لکھوانا تھا نا، تو لاہور کوچ سٹیشن پہ کوچ کھڑی تھی، وہیں پہ خط لکھواتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ 4 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لکھوا لیتے، کام کرا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، جب تک علم نہ ہو، جب تک معرفت نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ حضرات مکرم پتہ یہ چلا کہ علم جو ہے وہ دراصل حقیقت پر حاوی ہو جاتا ہے، حقیقتاً آپ مجھ سے قریب تھے، لیکن معرفت اور علم نہ ہونے کے باعث وہ قرب بے معنی ہو گیا، لا یعنی ہو گیا۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے زیادہ اہمیت کیا ہوگی کہ ہمارے مذہب کا آغاز ہی علم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اچھا جب اللہ رسول کی بات آئے نا تو اصطلاحات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے جتنے نام ہیں سب پاک نام ہیں نا، اسماء حسنہ ہیں، اچھے نام ہیں، تو اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے المتکبر۔ اگر آپ کسی انسان کو کہیں یہ بہت متکبر ہے تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا مذمت بیان کر رہے ہیں؟ آپ تو اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کی خامی گنوا رہے ہیں، اس کو الزام دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک ناموں میں المتکبر ہے تو رب کائنات کو کبریائی زیب دیتی ہے، اس کا نام پاک نام ہے، اچھا نام ہے، لیکن وہی نام بندوں کے لیے استعمال کیا جائے تو ان کے لیے باعث مذمت ہو جائے گا۔ تو جہاں اللہ رسول کی بات ہو وہاں پیمانے بدل جاتے ہیں۔ زبان و بیان کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے معیار پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو آپ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں یا اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ خوبی تو بیان نہیں ہو رہی۔ ہم کہیں یہ پڑھا لکھا نہیں، مکتب مدرسے کا رخ نہیں کیا، اسکول کالج گیا نہیں، کاغذ قلم سے رشتہ نہیں جوڑا، اس کو حروف و الفاظ کی شناخت نہیں، تو یہ اس کی تعریف نہیں کر رہے، مذمت بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ خود بتائیے کہ قرآن مجید میں میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو جب امی کا لقب عطا کیا گیا تو یہ آپ کی عظمت کی نشاندہی ہے یا معاذ اللہ آپ کی شان گھٹائی جا رہی ہے؟
یہ امی لقب جب ہم کہتے ہیں تو آپ کی شان بیان ہو رہی ہے. بعض لوگ بہک گئے، گمراہ ہوئے، انہوں نے اس کے ترجمے میں ڈنڈی ماری، آقا کریم کی عظمت و شان کا لحاظ نہیں کیا، ورنہ سیدھی سی بات تھی. بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو جس کا رشتہ لوح و قلم سے ہے. وہ یہاں دنیا کے مکتب مدرسے کی محتاج نہیں ہے. تو اس لیے اگر ان کو امی کہتے ہیں تو ان کے علم کو تو دیکھو نا، جن کے علم کے سامنے ساری دنیا پانی بھرتی ہو، جن کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ہم پر علم و معرفت کے چشمے بے نقاب کرتا ہو، وہ اگر بتایا جائے کہ مکتب مدرسے کا رخ نہیں کیا، کاغذ قلم سے رشتہ نہیں جوڑا، تو یہ ان کی تعریف و توصیف ہے کہ یہ علم کے لیے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. اور جس چیز کی احتیاج ہے ذرا اس کی طرف ایک مختلف انداز میں اشارہ کرتا چلوں. سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان ہے وہ ہستی جس نے قرآن سکھایا ہے، پڑھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے. اچھا، آپ کو اگر یہاں اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کرانے کا مرحلہ درپیش ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اصولاً جو دیکھنا چاہیے، آج کل تو ہم بھیڑ چال چلتے ہیں، ہاں جی بس جس کا نام ہے، جانے بغیر پہچانے بغیر وہاں پہ پڑھائی کیسی ہے، ماحول کیسا ہے، ہم کچھ نہیں غور کرتے، بچے کو داخل کرا دیتے ہیں. لیکن اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اس اسکول میں اساتذہ کیسے ہیں، کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، تربیت یافتہ اساتذہ ہیں، بچوں کی نفسیات سے ان کو واقفیت ہے، پڑھانے کے آداب سے ان کو شناسائی ہے، یا ویسے ہی وہ اسکول کے مالکان نے جناب وہ میٹرک انٹر کر کے جو بھی بچہ آیا اس کو پکڑ کے ٹیچر بھرتی کر دیا ہے. ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر قابل استاد ہیں، یہاں پر لائق استاد ہیں، یہاں پر کوالیفائڈ تربیت یافتہ استاد ہیں، تو وہاں پر ہم بچے کو داخل کرائیں تو تسکین رہتی ہے، بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ یہ چلا جب درس و تدریس کی بات ہو، تعلیم و تعلم کا مرحلہ ہو، تو وہاں پر استاد کی علمی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ آج بھی بڑے فخر سے لوگ باز بیان کرتے ہیں کہ جی ہمیں حضور غزالی زماں سے شرف تلمذ ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں حضور محدث اعظم سے شاگردی کا شرف حاصل ہے، کوئی کسی استاد کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ استاد کی قابلیت جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بہت بنیادی چیز ہے. تو جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے، تو وہ بتاتا کہ اللہ نے جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو علام الغیوب ہے، اس نے قرآن پڑھایا ہے. لیکن نہیں، یہاں اس کے علیم و خبیر ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس کے علام الغیوب ہونے کا ذکر بھی نہیں ہے. ذکر ہے تو الرحمن، اس کی رحمت کا ذکر ہے. یارو قرآن کے انداز بیان سے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے. یہاں ہمیں ہدایت ملی، رب کائنات نے ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو، بہت سے لوگ ہوں گے، عالم فاضل بھی ہوں گے، مکتب مدرسے کا رخ بھی کیا ہوگا، حروف و الفاظ کی شناسائی بھی ہوگی، فلسفہ و منطق کے امام بھی ہوں گے، بحر علم کے شناور بھی ہوں گے، لیکن اگر میری رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تو قرآن حدیث سے صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر پائیں گے. قرآن سے اصل میں ہدایت ان کو ملے گی جنہیں میری رحمت سے حصہ ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خاص طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک رحمان و رحیم تو میری ذات ہے، لیکن تمام جہانوں کے لیے میں نے اپنی رحمت کو اپنے محبوب کے پیکر میں ڈھال دیا ہے، اپنے محبوب کی صورت میں مجسم کر دیا ہے کہ قرآن کے علوم سے اگر شناسائی ہوگی، اگر قرآن کے بحر ذخار سے تمہیں کچھ بھیک ملے گی، اگر تمہیں قرآن سمجھنے سمجھانے کا موقع میسر آئے گا تو وہ میری اور میرے محبوب کی وجہ سے کہ میں رحمان و رحیم میں ہوں،
اور میں نے اپنے محبوب کو رحمت مجسم بنایا ہے۔ جب میرے محبوب کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور رحمان اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، پھر قرآن سے تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ قرآن علوم کا سرچشمہ ہونے کے باوجود تم پر اپنے علم کے دروازے کھولے گا نہیں۔ حضرات مکرم، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علوم کی دو موٹی قسمیں میں بیان کر رہا ہوں، دو بڑی قسمیں ہیں، ایک علم ظاہری، ایک علم باطنی۔ یہاں پر ایک عرصے تک لوگوں میں یہ چیز بڑی مشکل کا سبب بنی رہی۔ میں اگر ان کو دوسری اصطلاحات کے سانچے میں ڈھالوں تو یوں کہیے، ایک علم شریعت، ایک علم طریقت۔ اچھا یار، لوگوں نے، اللہ رحم کرے حضرت، وہ لوگ جن کی وجہ سے ہمارا مسلک اور عقیدہ بدنام ہوا، ان لوگوں نے یہاں پر بڑا گند گھولا۔ علم تھا نہیں، اور عقیدتوں اور محبتوں سے انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ٹھانی۔ اگر شریعت کے خلاف چلے اور کسی نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی تو فرمانے لگے ہم فرقہ ملامتیہ میں سے ہیں۔ یہاں علماء تشریف فرما ہیں، دائیں بائیں الحمدللہ بڑے روشن چہرے موجود ہیں۔ اگر فرقہ ملامتیہ کی تاریخ آپ پڑھیں تو وہ کیا تھے؟ وہ ایسے لوگ تھے جو مخلوق خدا کے گھیرے کو توڑ کر نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ رب سے لو لگانے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے چنگل سے چھڑانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے مقام سے واقف نہ ہو، رب کی بارگاہ میں ہمیں جو قرب میسر ہے اس سے آشنا نہ ہو، وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے تاکہ ہم اپنے رب سے پینگے بڑھا سکیں اور اس سے لو لگا سکیں۔ تو اس لیے وہ بظاہر ایسی حرکتیں کر جاتے تھے جو لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتی تھی، لیکن شریعت کی روح سے غلط نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہو کہ ایک بزرگ تشریف لائے، ان کا بڑا چرچا تھا کہ جناب وہ ایسے ہیں، اللہ والے ہیں، اور وہ تو جناب جس کی طرف نظر کریں گے اس کے دن پھیر کے رکھ دیں گے اور قسمت بدل دیں گے، اور وہ تو جو چاہیں گے رب کائنات سے دلوا دیں گے۔ اب لوگ بڑے مشتاق ہیں، بڑے ان کے منتظر ہیں، استقبال کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب جب وہ بزرگ تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن وہ تو روٹی چبا رہے ہیں۔ لوگوں نے لاحول پڑی، ہم کس بیوقوف کے چکر میں پھنسنے لگے تھے، شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا جو رمضان میں روٹی کھا رہا ہو وہ کیا اللہ کا ولی ہوگا، کیا نیک پارسا ہوگا۔ وہ جناب جو جب میں غفیر تھا استقبال کے لیے وہ پلٹ گیا، اور یہ کسی نے نہیں سوچا کہ وہ تو مسافر تھے، ان کو رعایت تھی شریعت کی طرف سے۔ تو ایسے میں اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو یہ کوئی الزام نہیں تھا، ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، یہ کسی نے نہیں سوچا۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا، انہوں نے، ورنہ سارا شہر ان کو گھیرے رہتا تو وہ رب سے لو لگانے کے لیے وقت کہاں سے نکالتے۔ تو پہلے جو فرقہ ملامتیہ میں جاتے تھے اس طرح اپنے لیے ملامتیں حاصل کرتے تھے، وہ اس لیے کہ لوگ ان سے دور بھاگیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر تم کوئی برائی کرتے ہوئے پکڑے جاؤ اور پھر کہو نہیں نہیں میں تو فرقہ ملامتیہ میں سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے برا جان کے چھوڑ مت جانا، بلکہ میری خدمت میں حاضر رہنا۔ جب اتنی موٹی سی بات اگر کوئی نہ سمجھ پائے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہیں۔ لیکن ایک دوسری بات بھی میں عرض کروں گا، ہمارے ہاں اس جہالت نے واقعی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ قبر پرست ہیں، آپ مردوں کو پوجتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں۔ اچھا حضرت شرک کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ بھائی شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں یا صفات میں۔ وہ کیسے ہوگا؟ کوئی ایسا عقیدہ جو صرف اللہ کے لیے رکھنا جائز ہو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکھیں تو شرک ہو جائے گا۔ کوئی ایسا کام جو صرف اللہ کے لیے کرنا جائز ہو
کسی اور کے لیے کریں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ مثلا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ عبادت کرو گے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار سمجھو گے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ حقیقتاً مدد کرنے والا وہی ہے۔ دنیا میں بہانے بہت سے ہیں لیکن حقیقتاً مدد کرنے والا وہی ہے۔ جیسے آپ نے قصوں کہانیوں میں پڑھا ہوگا یا اگر اللہ نے توفیق دی ہوگی تو فلموں ناولوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ کسی کا بچہ بہت بیمار ہوا تو بچے کو لے کے ہسپتال گئے اور جناب باپ ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کے چیخ رہا ہے، ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو۔ ایسا ہو جاتا ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا اس شخص پہ جو کہہ رہا ہے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو، کیا اس پر شرک کا فتویٰ لگے گا؟ یارو اگر اس نے یہ سوچ کے کہا ہے کہ ڈاکٹر اللہ تو میرے بچے کو مار رہا ہے تم بچا لو، تو یقیناً مشرک ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے جو آپ کو میڈیکل سائنس میں اور طب کے فن میں جو مہارت دی ہے اس کو بروئے کار لائیں اور میرے بچے کی زندگی بچانے کا سامان کر دیں، تو اس میں تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی شرک ہو جاتا سرے سے۔ حضرات مکرم، جب اللہ کے سوا یعنی جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے یا جو عمل اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کے لیے کرو گے مشرک ہو جاؤ گے، یہی ہے نا شرک۔ اب لوگ کہتے ہیں جی مردوں کو پکارتے ہو تو مشرک ہو جاتے ہو۔ معاذ اللہ، کیا اللہ کو مردہ سمجھا ہے؟ بھئی شرک تو اسی کام سے ہوگا نا جو اللہ کے لیے خاص ہو، اور کسی اور کے لیے کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، کچھ مانگنا، وہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ جو در و دیوار ہے ان سے کچھ مانگنے لگے تو اس کو مشرک کہو گے یا بے وقوف کہو گے؟ بھئی کہو گے بے وقوف آدمی ہے، پاگل ہے، عقل سے بالکل ہی فارغ ہے، یہ در و دیوار سے پتھروں سے یہ مانگ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ یہ بے جان چیزیں ہیں تو دے ہی نہیں سکتی۔ تو اگر کوئی در و دیوار سے، ستونوں سے، پتھروں سے، مردہ چیزوں سے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو اس کو بے وقوف کہیں گے، نادان کہیں گے، عقل سے فارغ کہیں گے۔ لیکن شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کو حقیقتاً دینے والا حقیقی مددگار سمجھ کے مانگ رہا ہے۔ معاف کیجئے، شاید بحث کو میں نے الجھا دیا، میں دوسری طرف لے کے چل پڑا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں پر جو الزام آتے ہیں وہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے، بے شک ایسا ہے، ہم لاکھ انکار کریں، لیکن ایسا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ عقیدت کے اندھے، مسائل سے ناواقف، جاہل، بعض اوقات قبروں پہ، مزاروں پہ جا کر سجدے کی صورت بنا لیتے ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں وہ ان کو منع کرتے ہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اگر آپ آئیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن علماء نے اس میں احتیاط کا تقاضا ملحوظ رکھا اور کہا کہ دیکھو کوئی عقیدت سے سرشار شخص، اس کے سامنے اگر اس کے مرشد کی قبر ہو تو ممکن ہے شیطان اس کے ذہن میں وہم ڈال دے کہ یار اللہ کو سجدہ تو کرنا تھا، چلو ساتھ مرشد کی قبر کو بھی ہو گیا، ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ اس لیے اس وہم سے بچنے کے لیے نماز اس طرح مت پڑھنا کہ مرشد کی قبر سامنے ہو۔ ہم پر الزام لگتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پر الزام ہے ہمارے جاہلوں کی وجہ سے، لیکن جو ہمارے مخالفوں پر الزامات ہیں وہ ان کے عالموں کی وجہ سے ہیں۔ وہاں بلیک برن میں یہی موضوع میں نے چھیڑا تھا، حضور قبلہ شیخ الاسلام مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت قبلہ ہاشمی میاں بھی جلوہ فکن تھے، تو ان کی موجودگی میں مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور گفتگو کی رو میں وہ چند جملے یہاں پر بھی وہ ریپیٹ ہو گئے۔ بہرحال
ہمیں اپنے عوام کو یہ آگہی دینی چاہیے، یہ شعور بخشنا چاہیے، ان کو علم کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علم کے دو موٹے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن۔ اب ہم لوگ یہ حماقت کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم ظاہر اور علم باطن ایک دوسرے سے متصادم کچھ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ آج کل میں کسی کی بات نہیں کر رہا، اس لیے غیبت کا پہلو نہیں نکلتا۔ ہمارے مسلک کے جو آستانے ہیں، بعض اوقات ان پر کچھ ایسے سجادہ نشین حضرات ہیں کہ جب ان کو متوجہ کیا جائے کہ حضرت یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں مسئلے مسائل یہ مولویوں کی باتیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم ان سے بے نیاز ہیں۔ یہ غلط ہے بالکل، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم پر الزام آتا ہے۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت ذرا تھوڑی سی کرتا چلوں۔ دیکھیے، شریعت کا راستہ یہ عوام کا راستہ ہے، اور طریقت کا راستہ یہ خواص کا راستہ ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں جو احکام ہیں وہ لوگوں کے حسب حال دیے جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو اس کے لیے احکام اور ہیں، تندرست ہے تو احکام اور ہیں، اگر کوئی مقیم ہے تو احکام اور ہیں، مسافر ہے تو احکام اور ہیں، کوئی عاقل بالغ ہے تو اس کے لیے احکام اور ہیں، اور کوئی نابالغ ہے تو اس کے لیے احکام اور ہیں۔ مردوں کے لیے احکام اور ہیں، عورتوں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں۔ تو یاد رکھو، عوام کے لیے احکام اور ہیں، خواص کے لیے اور ہیں۔ عوام کے لیے احکام شریعت کے ہیں، کیونکہ شریعت کا راستہ آسان راستہ ہے۔ اب ہر ایک تو مشکل راستہ نہیں اپنا سکتا نا، اس لیے آسان راستہ شریعت کا راستہ ہے، وہ عوام کا راستہ ہے۔ طریقت کا راستہ مشکل راستہ ہے، وہ خواص کا راستہ ہے۔ میں اس کی مثال ایک واقعے کی صورت میں دیتا چلوں۔ سیدنا امام شافعی اور سیدنا امام احمد بن حنبل، ویسے آج کل حضرت یہ بھی زمانہ آ گیا کہ ان ہستیوں کا بھی تعارف کرانا پڑتا ہے مجموع کے سامنے۔ بہرحال وہ چار امام جن کی امت مسلمہ تقلید کرتی ہے، پیروی کرتی ہے، ان کو اپنا امام مانتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو ان چار اماموں میں سے دو اماموں کا ذکر کیا ہے میں نے۔ یہ دونوں امام تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے حضرت حبیب اجمی تشریف لا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو صاحبان طریقت ہوتے ہیں، یہ عجیب مسئلے بتاتے ہیں، لوگوں کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں، عقل کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں۔ امام شافعی نے تعجب کا اظہار کیا، کیا ہم جیسے لوگوں کو بھی الجھا دیتے ہیں؟ ہم تو امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ مخلوق خدا کو مسائل بتا رہے ہیں، کیا ہمیں بھی الجھا دیتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل مسکرائے، کہا کہ حضرت آپ خود کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیجئے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں حضرت حبیب اجمی قریب تشریف لے آئے۔ امام شافعی نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتاتے چلیے۔ فرمایا ہاں پوچھئے۔ انہوں نے عرض کی ان کی خدمت میں کہ حضرت ایسا ہے کہ ایک شخص رات کو سونے کے لیے لیٹا تو حساب کتاب کرنے لگا کہ آج کیا کھویا، کیا پایا، کیا عمل کیے، اللہ کو راضی کس طرح کیا، ناراض کن کاموں سے کیا۔ تو اس وقت اسے یاد آیا کہ اوہو، میں نے 4 نمازیں تو پڑھی ہیں لیکن ایک نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ تو اس کو یاد آ گیا کہ ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن کوشش کر رہا ہے کہ یاد کرے کون سی نہیں پڑھی، یہ یاد نہیں آ رہا۔ اب یہ یاد نہیں آ رہا کہ کون سی نماز نہیں پڑھی، اب وہ کیا کرے؟ اچھا، فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ کوشش بسیار کے باوجود یقین نہ ہو پائے کہ کون سی نماز نہیں پڑھی، تو وہ اپنے ظن غالب کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، جس کے بارے میں زیادہ خیال ہو،
ہاں بھائی عشاء تو وہاں پڑھ لی تھی ان لوگوں کے ساتھ، ہاں مغرب بھی پڑھ لی تھی، یا عصر ہوگی یا ظہر ہوگی جو نہیں پڑھی، تو جس کے بارے میں زیادہ گمان ہو کہ یہ نہیں پڑھی وہ پڑھ لے، تو اللہ اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو وہ قبول فرما لے گا، اور اس طرح اس کا وہ رب کی بارگاہ میں حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ لیکن حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھے۔ امام شافعی نے کہا حضرت آپ عجیب بات کرتے ہیں، بھئی 4 نمازیں تو پڑھی ہیں اس نے، بھئی ایک نماز کا مسئلہ ہے، وہ بھی صرف ٹائم کی وجہ سے کنفیوژن ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھیں، یہ کیا بات بنی؟ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 4 پڑھی ہیں اس نے، اور میں کہتا ہوں کہ اس یہ بھی نہیں یاد کہ کون کون سی پڑھی ہیں، تو کیا خاک پڑھی ہیں 5 دوبارہ پڑھی؟ اب آپ بتائیے کہ اگر یہ مسئلہ آپ عوام کو بتانے لگے تو جنہوں نے وہ 4 مشکل سے پڑھی ہوں گی وہ کیا دوبارہ 5 پڑھنے پر آئیں گے؟ وہ تو بھاگ جائیں گے، وہ تو روگردانی کر لیں گے، کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں یرک جائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ خواص کے لیے حضرت حبیب اجمی بتا رہے ہیں اور فقہ کے اماموں کو بتا رہے ہیں، تو یاد رکھو شریعت کا جو راستہ ہے وہ آسان راستہ ہے، اور آسان راستہ عوام کے لیے ہوتا ہے، اور جو طریقت کا راستہ ہے وہ خواص کا راستہ ہے، اور خواص کا راستہ مشکل راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے طریقت کے راستے پر چلنے کی ہر ایک میں ہمت نہیں ہوتی۔ جب آپ اولیاء کی بات کریں، اغواث اقطاب کی بات کریں، تو ان کے طور طریقے بتاتے ہیں کہ وہ کتنی سختی سے شریعت پر پابند ہوتے تھے، اور کس طرح وہ خیال رکھتے تھے، اور حلال و حرام کے پیمانے ان کے نزدیک کتنے سخت ہوتے تھے۔ ہم نے تو ان چیزوں کو فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ لیکن بہرحال میں اپنی گفتگو کے اختتام میں ایک نصیحت سے پہلے ایک بات کرتا چلوں۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ علم باطن جو ہے وہ تو کسی کی نگاہ سے بھی مل جاتا ہے، لیکن ایک وہ شخص جس کو کسی کی نگاہ سے کوئی مقام مل گیا، اور ایک وہ شخص کہ جس نے درجہ بدرجہ علم کے مراحل طے کر کے کوئی مقام حاصل کیا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ مثال سے سمجھیے آپ کے پاس گاڑی ہے، چلانا آتی نہیں آپ کو، تو آپ نے ڈرائیور رکھا ہے۔ ایک ڈرائیور وہ ہے جس کی ڈرائیونگ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، لیکن اس کو انجن کی کچھ شدبت نہیں ہے، کہیں گاڑی کھڑی ہو گئی تو کھڑی ہو گئی، اب مکینک بلوانا پڑے گا، مستری کو آواز دینی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ڈرائیور آپ نے رکھ لیا جس کو کچھ انجن کا بھی تھوڑا پتہ ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ کہیں گاڑی خراب بھی ہوگی تو ہاتھ پاؤں مار کے، کہیں کوئی فالٹ ڈھونڈ کے، اور وہ گاڑی کو دوبارہ رننگ کنڈیشن میں لے آئے گا۔ تو یہی فرق ہے، جس کو صرف نگاہ سے علم ملا ہے، علم باطن، چلتی گاڑی تو وہ چلا لے گا، لیکن اگر کہیں گاڑی ٹھپ ہوئی تو ایسے بزرگ کی ضرورت ہوگی جس نے علم ظاہر بھی حاصل کیا، ورنہ گاڑی وہیں اٹکی کھڑی رہے گی، منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ حضرات مکرم، جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بتانے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ علم سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ علماء ان کے آگے زانوی تلمس طے کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اگر ان واقعات کی طرف جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ 6 رکن کے قصے تو سنے ہوں گے آپ نے، کہ جو اسلام کے 5 رکن تو ہم جانتے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 6 ارکان ہوتے ہیں، 6واں رکن روٹی ہے۔ ایک صاحب جو صرف علم ظاہر سے تعلق تھا، علم باطن سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اللہ والوں کے انداز تبلیغ و تدریس سے بھی آشنا نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تحریف کر رہے ہیں،
بھئی ہمیں بتایا گیا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ 5 ارکان ہیں، ارکان 5، اور یہ 6واں رکن نکال کے آ گئے۔ اور پھر وہ طویل واقعہ ہے کہ کس طرح وہ عالم وہ سفر میں جا رہے تھے، حج کے سفر میں، اور راستے میں وہ کہیں لوٹ مار کا شکار ہوئے، اور وہ پھر بھوک سے دوچار ہوئے، اور پھر ان کو روٹی دینے والے وہ ان سے لکھواتے رہے کہ ہاں جی تم اپنی نمازوں کا ثواب مجھے دے دو تو تمہیں روٹی مل جائے گی، اپنے روزوں کا ثواب دے دو تو روٹی مل جائے گی، اگر اپنے حج کا ثواب دیتے ہو تو تمہیں روٹی ملتی ہے، اگر تم اپنے زکوٰۃ کا ثواب دیتے ہو تو روٹی ملتی ہے۔ اب وہ ساری پرچیاں لکھوا کے پھر ان کو چھوڑ دیا، اور جب واپس پاک پتن آئے اور پھر بابا فرید نے وہی بات بتائی کہ جناب 6واں رکن روٹی ہے، تو پھر الجھ پڑے۔ تو حضور بابا فرید نے ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ان کو رسوا نہیں کرنا تھا، عوام کو باہر کر کے پھر وہ ان کی لکھی ہوئی تحریریں دکھا دی کہ اگر باقی ارکان اس روٹی پر قربان کیے جا سکتے ہیں تو پھر بتائیے 6واں رکن روٹی ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو بزرگان دین جو ہیں وہ اس طرح کی بات اگر کرتے ہیں تو ہدایت کے لیے کرتے ہیں، رہنمائی کے لیے کرتے ہیں۔ اور ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، دراصل یہ موضوع سچی بات یہ ہے کہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو لے کے چلیں تو آدمی ہمیشہ تشنگی محسوس کرتا ہے، ارے فلاں رہ گئی، ابھی ہم نے اقرا سے تو بات شروع کرنی تھی، ابھی تو شروع ہی نہیں کی، تو انتہا پر کہاں سے پہنچیں گے؟ اور میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے جو علم عطا فرمایا، چلیے یہاں پر ایک واقعہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا، تو چلیے وہ سنا کے پھر ایک نصیحت کر کے آپ کی جان چھوڑوں گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گوجرانوالا کا ایک اہل حدیث عالم تھا جس کا نام تھا عبدالعزیز، وہ ملتان آیا۔ یہ میرے والد کے نوجوانی کی بات ہے، یوں کہیے آج سے کوئی 70-80 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد گرامی پاکستان بننے سے پہلے ہی ملتان تشریف لے آئے تھے، اس لیے اگر میں نے 80 کا لفظ بولا تو اتنی عجیب تعجب انگیز بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے ابا جی قبلہ کو، ایک لمبا قصہ ہے، میں ٹو کٹ اٹ شارٹ میں ذرا مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، تو کسی طرح گھیر گھار کے اچانک بلوا لیا اور کہا کہ آئیے جی مناظرہ کیجئے۔ کس چیز پہ؟ سرکار حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ۔ اچھا جی کر لو مناظرہ۔ کہنے لگے کہ جی وہ غالباً فقہ اکبر میں یہ لکھا ہے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ احیاناً دیا گیا، یعنی مختلف مواقع پر۔ تو جب مختلف مواقع پر علم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کل علم غیب تو میسر آیا ہی نہیں، آپ خامخواہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اگر احیاناً دیا گیا، ہم مانتے ہیں ظاہر ہے کہ ہماری فقہ کی کتاب ہے، تو ایک دیکھتے ہیں کہ بھئی مختلف اوقات میں، احیان جمع ہے ہین کی، اور ہین کہتے ہیں وقت کو، تو مختلف اوقات میں دیا گیا، تو ایک وقت میں ایک ہین میں اللہ نے کتنا علم دیا، ذرا اس کا اندازہ کر لیتے ہیں، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ مختلف اوقات میں اللہ نے کتنا علم دیا۔ اچھا جی بتائیے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ملأ الاعلیٰ، وہ فرشتوں کا وہ گروہ جن کو رب کائنات نے خاص ڈیوٹی سونپی ہوئی ہے، وہ کچھ جھگڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ تو رب کائنات نے اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے میری پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اللہ کے دست قدرت کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور رب کائنات کے دست قدرت جو بھی اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ٹھنڈک محسوس کرنے سے اثر کیا ہوا؟ میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ تو ابا جی قبلہ نے کہا کہ جب ایک وقت میں ایک ہین